اے عشق جنوں ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عافیہ نے تو ستیلے پن کی حد ختم کر دی۔ ایسا تو کوئی دشمن بھی نہیں کرتا جو اس نے ماں بن کر راہم کے ساتھ کیا ہے۔ اس نے پریس کانفرنس کی بات کی تو عافیہ نے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر لیا اور راہم کے خلاف نعرے بازی لگوائی اور پھر پولیس بلوا کر راہم کو اریسٹ کروا دیا۔ اب راہم تو جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف اس کی سو کالڈ ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں کیونکہ اس کے پاس تو ضمانت قبل از گرفتاری تھی۔ اس کے باوجود بھی اسے اس کے گھر سے گرفتار کر کے لے کر جایا گیا اور جاتے ہوئے وہ اپنی ہتکڑی والے ہاتھ اپنے بھائی اور اپنی ماں کو دکھا کر جاتا ہے۔ اب عافیہ بیگم کی پوری کوشش ہے کہ شہروز اس ملک سے چلا جائے تاکہ کل کو اگر حقیقت سامنے آئے تو شہروز راہم کی جگہ جیل نہ پہنچ جائے، لیکن شہروز یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ اسے لگتا ہے اس کے یوں بھاگ جانے پر بابا کو شک ہو جائے گا۔ ادھر راہم پولیس اسٹیشن میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے اپنے ماموں کا جو اس کے وکیل بھی ہیں، لیکن اصل میں تو وہ عافیہ کے بھائی ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ راہم کو اس طرح اریسٹ کیا گیا ہے تو وہ اس سے ملنے جیل پہنچ جاتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا، تمہارے خلاف اریسٹ وارنٹ کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ اور تب راہم بتاتا ہے یہ سب کچھ آپ کی بہن کی وجہ سے ہوا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے انہوں نے مجھے گرفتار کروا دیا تاکہ میں پریس کانفرنس نہ کر سکوں۔ ماموں، مجھے اب آپ کی جھوٹی وکالت کی ضرورت نہیں۔ آپ کی بہن ساری زندگی مجھ سے جھوٹی ہمدردی کا ڈرامہ کرتی رہی اور مجھے بچانے کے لیے آپ کو شہروز کو بے نقاب کرنا پڑے گا اور آپ وہ نہیں کریں گے۔ ایسے میں عافیہ کا بھائی پریشان، وکیل ہے لیکن ایماندار، راہم کو تسلی دے کر جاتا ہے میں خود جا کر عافیہ سے بات کرتا ہوں، تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا میں۔ ایسے میں وہ پہنچ جاتے ہیں سیدھا اپنی بہن کے گھر اسے بے عزت کرنے کے اپنے نالائق بیٹے کی خاطر۔ تم نے ایک ہونہار لڑکے اور اس کے باپ کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ تم نے تو یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کیسے فیس کریں گے وہ اس دنیا کو۔ تم نے برباد کر کے رکھ دیا اس گھر کو محض اپنے حسد اور جلن کی وجہ سے۔ وہ عافیہ کو باتیں سناتے ہیں لیکن عافیہ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ اس وقت انہیں صرف اپنا سگا بیٹا شہروز نظر آ رہا ہے، اس لیے بھائی کی باتیں بے معنی ہیں۔ ایسے میں وہ علی نواز سے ملتے ہیں انہیں تسلی دینے کے لیے کہ میں پوری کوشش کروں گا راہم کو اس سب سے چھڑوا لوں، جس پر وہ روتے ہوئے اس کی منت کرتے ہیں، لگتا ہے میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں، پلیز میرے بیٹے کو واپس لے آؤ۔ اگر یوں راہم کے والد یعنی علی نواز کی ڈیتھ ہو گئی اس سب کی وجہ سے تو عافیہ کو کھلی چھوٹ مل جائے گی کیونکہ انہی کا تو ڈر ہے فی الحال اس ماں بیٹے کو۔ اگر یہ ڈر ختم ہو گیا تو راہم کو دودھ میں سے مکھی کی طرح اپنی زندگی سے اور اس جائیداد سے نکال باہر کریں گی، سب کو یہ بتا کر کہ یہ ہماری سگی اولاد تو ہے ہی نہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہین راہم سے مل کر گھر واپس آتی ہے اسے بد دعائیں دے کر، اور بدلے میں وہ اسے دعائیں ہی دیتا ہے۔ ایسے میں ماہین کے والد اس پر ناراض ہوتے ہیں، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تم جتنا اس کے قریب جاؤ گی اپنی ہی عزت گرواؤ گی، یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ خیر ماہین تو اپنی اور راہم کی محبت کی قبر پر پھول چڑھانے گئی تھی اور اب پلٹ کر واپس ماضی میں نہیں جھانکے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جمال جس ارادے سے ایمن کی مدد کر رہا تھا وہ ارادہ اپنی ماں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا دیکھو کتنا مشہور ہو گیا، اور اسے لگتا ہے کہ ایمن کی وجہ سے وہ کروڑ پتی بھی ہو سکتا ہے۔ ایمن کے اس کیس کو ختم کروانے کے لیے وہ امیر لوگ بہت بڑی ڈیل کریں گے، اور جمال اسی لیے تو اس معاملے کو اتنا اچھال رہا تھا، جتنا معاملہ گرم ہوگا اتنے ہی بڑی پیسوں کی آفر ہوگی اسے، اور ایمن اگر اس کی بیوی بن گئی تو پیسہ بھی اس کی جیب میں جائے گا۔ یہی سوچ کر تو وہ ایمن سے شادی کی ضد لگا کر بیٹھا ہے۔ وہیں دوسری طرف ایمن پر حیرت ہے، راہم کی شکل دیکھ کر بھی اسے یاد نہیں آ رہا کہ مجرم یہ نہیں اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ ایسے میں ایسی بھی کون سی یادداشت چلی گئی، سب گھر والے یاد ہیں، ہر چیز یاد ہے سوائے راہم کے۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ جمال تھانے پہنچتا ہے تاکہ راہم سے مل کر اسے یہ جتا سکے کہ تمہیں پکڑوانے والا میں ہوں، میری وجہ سے تم آج اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو۔ اسے لگا تھا کہ راہم گڑ گڑائے گا اور اس سے مدد مانگے گا، اسے کہے گا کہ تم جتنا چاہے پیسہ لے لو مجھے یہاں سے نکال دو۔ یہی سننے کے لیے تو وہ راہم سے ملنے کی کوشش کرتا ہے، پولیس والے کی منتیں کرتا ہے جو اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایسے میں جمال اس کے پاؤں پکڑ لیتا ہے، ایک بار مجھے اپنی
اپنی منگیتر کے مجرم سے ملنے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے، تبھی مجھے تسلی ہوگی۔ پولیس والا جمال کو 1 منٹ کا ٹائم دیتا ہے اور جمال بڑے ہی اکڑ اور غرور کے ساتھ راہم کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ تمہیں تو میں نے اریسٹ کروا دیا ہے، اب فکر نہ کرو، سزا بھی دلواؤں گا، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں۔ وہ جان بوجھ کر صرف اپنا نام لے رہا ہے تاکہ اس کیس کے سارے معاملات اور ساری ڈیل اسی کے ساتھ طے ہو سکے۔